ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ والناس کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں بار بار وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو بار بار پیچھے ہٹ کے چھپ جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر شیطان کی مکاری، چلاکی، ہوشیاری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، پھر بار بار حملہ کرتا ہے، پھر ایون کہ اگر وہ اللہ کے ذکر میں وہ مشغول ہو جاتا ہے تو شیطان تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ شیطان کی چلاکی ہے کہ وہ پیچھا چھوڑتا نہیں ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، پھر جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے پھر حملہ کرتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی گھر میں ایک چور چوری کرنے جاتا ہے، جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے، اہل خانہ میں سے رات کو کوئی اٹھتا ہے تو وہ چور جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام روک دیتا ہے کہ ابھی اہل خانہ میں سے جو بندہ اٹھا ہے دوبارہ غفلت کی نیند سوئے گا تو میں دوبارہ اپنا کام شروع کر دوں گا۔ پھر جب وہ سو جاتا ہے تو چور اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حملہ کرتا رہتا ہے، پھر جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، انسان کو دو طرح کے خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ برے خیالات یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور انہیں ہی وسوسہ کہا جاتا ہے، اور جب یہ آئیں تو ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ اور اچھے خیالات جو فرشتے کے ذریعے اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں جنہیں الہام کہا جاتا ہے، جب یہ آئیں تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے، تو پھر آؤ نہ اس طاقت والے رب کی پناہ مانگیں جسے شیطان نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ طاقتور دشمن سے طاقتور رب کی پناہ مانگے۔ 5ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اس کی مہارت بیان کی جا رہی ہے کہ شیطان کو اتنی مہارت حاصل ہے کہ وہ آواز نکال کے وسوسہ نہیں ڈالتا، وہ براہ راست دل پر حملہ کرتا ہے۔ یعنی تیرے دشمن بڑے ہیں، تمہیں غور کرنا ہے کہ ہمہ وقت اپنے رب کی پناہ میں رہنا ہے، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، تبھی تم بچ پاؤ گے، نہیں تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تم پر تیار بیٹھے ہیں۔ کسی استاد نے کسی شاگرد سے پوچھا اے بیٹے بتاؤ اگر تم کسی چرواہے کے پاس سے گزرو جو بکریاں چرا رہا ہو اور اس کا کتا تمہارے پیچھے پڑ جائے تو بتاؤ بچو گے کیسے اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ تو شاگرد نے کہا استاد جی اس کو بھگانے کی کوشش کروں گا۔ تو استاد نے کہا اگر پھر بھی وہ نہ بھاگے اور تمہیں کاٹنے کو دوڑے تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا استاد جی میں پوری کوشش کروں گا کہ مجھ سے بچ سکوں۔ استاد نے کہا اگر تم بے بس ہو جاؤ اور تمہیں وہ کاٹنے کے لیے تمہارے قریب آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو شاگرد نے کہا استاد جی آپ ہی بتا دیں میں کیا کروں گا۔ تو استاد نے کہا بیٹا تم اس چرواہے کو کیوں نہیں پکارتے جو اس کتے کا مالک ہے؟ تم اس کی پناہ میں کیوں نہیں چلے جاتے جو اس کا مالک ہے؟ تمہیں کتے سے پیچھا چھڑانا تو نہیں آتا ہوگا لیکن اسے اپنا کتا بلانا تو آتا ہے، اسے اپنا کتا کنٹرول کرنا تو آتا ہے۔ کیوں نہ اس کو آواز دے کے تم کہہ دو کہ اپنے کتے کو سنبھال کے رکھ، اسے کتا سنبھالنا آتا ہے۔ ہم شیطان سے اگر پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو ہمیں ساری کائنات کے مالک کی پناہ میں آنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا ہوگی، ہمیں اللہ کو پکارنا ہوگا، اور جسے اس کی پناہ نصیب ہو گئی تو شیطان نے خود قرآن میں ایسا جو ہے نا وہ بیزاری کا اظہار، لاچاری کا اظہار بھی کیا ہے
قرآن میں وہ لفظ موجود ہے الا عبادک منہم المخلصین، شیطان بھی یہ کہتا ہے اللہ تیرے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر میرا بس نہیں چلتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے، فما علینا الا البلاغ۔